حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم سے 10 میل دور جنوب کی سمت واقع بیت الحم میں عیشہ یا تورات میں یسا نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ عیشہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین تھے، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں آپ کا شجرہ نسب یوں لکھا ہے: داؤد بن عیشہ بن عوبد بن آبر بن سلبون بن نون حسنون بن اونیا ارم بن حسر بن فارس بن یہودا اور بن یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت داؤد یہودا کی نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کے خاندان میں بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ واضح اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فلاخن یعنی گھوپن چلانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، فلاخن اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی: اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور کچھ دور چلے تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا: میں ہجر موسیٰ ہوں، میرے ذریعے موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ اس پتھر کو بھی آپ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں رکھا تھا کہ تیسرے پتھر نے صدا لگائی: میں ہجر داؤد ہوں جو نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس وقت ملک بھر میں جالوت کے بارے میں شاہی اعلان ہو رہا تھا، چنانچہ ان منادیوں کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں تک بھی پہنچی۔ جالوت ایک انتہائی ظالم اور طاقتور فلسطینی سردار تھا جو موجودہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں پر قابض تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں پر حق تعالیٰ کی جانب سے طالوت کو بادشاہت عطا ہوئی تھی، مگر جالوت نے اس سب کو تنگ کر رکھا تھا، جس کی خبر بادشاہ کو مل گئی۔ بادشاہ نے جالوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام سرداروں کو بلایا۔ لوگ مختلف آراء پیش کرتے رہے۔ پھر طالوت کے ایک متعمد خاص نے کہا کہ ملک بھر میں یہ اعلان کرایا جائے کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص جالوت کو زیر کر لے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ منادیوں نے کہا گیا کہ وہ ملک بھر میں یہ اعلان عام کر دیں۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کے کان میں بھی یہ اعلان پڑا تو انہیں پتھروں والی بات یاد آ گئی۔ وہ منادی کرنے والوں کے پاس گیا اور کہا: میں جالوت کو قتل کروں گا۔ یہ خبر جلد ہی بادشاہ کو مل گئی کہ ایک بہادر نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس بہادر نوجوان کو طلب کیا اور اس سے ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ آج ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی 3 چیزیں تھیں۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر تاپا دھات میں چھپا ہوا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں فلاخن
اور وہ پتھر نکالا جن نے کہا تھا کہ میرے ذریعے جالوت قتل ہوگا۔ آپ نے خلاخن میں اس پتھر کو لگایا اور جالوت کے سر پر مارا تو وہ مٹی کے ڈھیر کی مانند زمین پر آ گرا۔ اس طرح فلسطینیوں کا یہ سورما حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔